أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ان بے شک اللہ اللہ تعالی نے اصطفیٰ چن لیا، مصطفیٰ کیا، آدم آدم علیہ السلام کو، ونوحن اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام کو، وآل عمران اور آل عمران علیہ السلام کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کو، تمام جہان والوں کے لوگوں میں سے، تمام جہان والوں میں سے، لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب کر لیا، چن لیا۔ اس آیت میں ہمیں انبیاء علیہ السلام کے خاندانوں میں دو عمران بتائے ہیں، ایک حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے والد اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہی دوسرے عمران مراد ہیں، اور اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حاصل ہوا، اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے والد۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آل عمران کے علاوہ مزید خاندانوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی طرف سے روح پھونکی، انہیں مسجود الملائک بنایا، انہیں علم عطا فرمایا، انہیں جنت میں رہائش پذیر کیا، جس سے پھر انہیں زمین میں بھیج دیا گیا۔ اس میں بہت ساری حکمتیں معلوم ہوتی ہیں۔ دوسرا پھر حضرت نوح علیہ السلام، انہیں اس وقت رسول بنا کر بھیجا جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا۔ انہیں ایک طویل عمر عطا فرمائی گئی، انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، لیکن صرف چند افراد کے سوا کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ بالآخر آپ کی بد دعا سے اہل ایمان کے سوا دوسرے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ آل ابراہیم کو یہ فضیلت عطا کی کہ ان میں انبیاء و سلاطین کا سلسلہ قائم کیا، اور بیشتر پیغمبر آپ ہی کے نسل سے ہوئے، یہاں تک کہ کائنات میں سب سے افضل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم ذرا پھر غور کریں گے ان آیات پہ تاکہ ہمارا عمل مزید درست ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر ترجیح دے کر منتخب کر لیا، چن لیا۔ اب پارہ جب شروع ہوا تھا، اگر ہم یاد کریں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کاموں کے لیے چن لیتا ہے، تو یہاں کن کن کو چنا گیا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم علیہ السلام سے شیطان نے خطا کروائی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر لیا، پھر چن لیا۔ نوح علیہ السلام، ان کو بھی چن لیا۔ آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی تو آل کو بھی چن لیا گیا، اور عمران، آل عمران چن لیا گیا، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے مقابلے میں فوقیت دیتے ہیں، چن لیتے ہیں، اپنے کام کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، اس پر شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس بات کا اظہار کیے بغیر کہ ہم تھک گئے، ہم وہ کام کر چکے، ہم نے یہ کیا، ہم کرتے چلے جائیں، نہیں، اظہار یعنی یہ نہیں کہنا، گلا شکوہ نہیں، بس کرتے چلے جائیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا، پھر ہمیں چنا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے مقابلے میں کس چیز پر فوقیت اور فضیلت دی۔ اچھا، عموماً ہم نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے سوچنے کا رخ کیا ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کیا سوچتا ہے کہ مجھے کیا ملا؟ جیسے بہن بھائی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو مجھ پر کیا فضیلت دی، کیوں دی، کس کے پاس مجھ سے کیا زیادہ ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب یہ جو ہی خیال آیا، اس کے بعد حسد۔ نیکسٹ چیز کیا ہے؟ انڈرسٹوڈ ہے، حسد، جیسے اخوان یوسف کو ہوا۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ پھر ایک سینس آف اچیومنٹ آتی ہے، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسروں کے مقابلے میں یہ چیز زیادہ بہتر عطا کی، مجھے بھی چنا، الحمدللہ، ایک اور طریقے سے، تو پھر ہمارا ریئیکشن بالکل مختلف ہوگا۔ کیسے؟ پھر ہم اپنی صلاحیتوں سے خوب بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، ان کو استعمال کریں گے، خوش ہوں گے، دوسروں کو خوش رکھیں گے، اطمینان نظر آئے گا ہمارے اندر ایک لہر دوڑ جائے گی۔ ادروائز رنج، غم، ہم، بس یہی چلتا رہے گا، ایک میزریبل کنڈیشن میں ہم چلے جائیں گے۔ اب اس پارے کی کون سی چیز پلٹ پلٹ کر آ رہی ہے؟ فضیلت کی بنیادیں، بعض کو بعض پر فضیلت دیا جانا۔ تو ہمیں پھر کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اللہ جی، ہمیں کس کام کے لیے چنا ہے؟ جو ہنر، جو سلیقہ، جو خاص چیز تو نے ہمارے اندر رکھی ہے، اللہ بس تو ہمیں وہ دکھا دے، ہمارے اندر جو کچھ تو نے رکھا ہے وہ ہمیں دکھا دے، تاکہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمیں جب وہ نظر آ جائے تو استعمال کرنے کی توفیق دینا، اپنے رستے میں لگا دینا، ہمیں چنے رکھنا۔ جن کو اللہ نے چنا تھا، کیا وہ گھر بیٹھ گئے تھے؟ کیا وہ آرام کرنے لگے تھے؟ کیا وہ اپنے چنے جانے پر فخر کرنے لگے تھے، خوشیاں منانے لگے تھے؟ نہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی اللہ کے رستے پر، دین کے لیے، گھلا دیا، کھپا دیا خود کو۔ ہم نے بھی انشاءاللہ ایسے ہی کرنا ہے، ان رول ماڈلز کو فالو کرنا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين